دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، کل قیامت کے دن وہ امتی بن کر دنیا کے اندر آئے۔ میرے بھائی میرے دوستو، کہنے کا مطلب ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو سب سے بڑی جو دولت دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ جس کی زندگی کے اندر دین ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا۔ جس کی زندگی کے اندر دین نہ ہوگا، چاہے وہ دنیا کے اندر عیش و آرام کے اندر رہتا ہو، چاہے جگہ کہیں بھی ہوتا ہو، اگر اس کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے، سمجھو کہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوگا۔ اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے میرے دوستو، اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے۔ ہر نبی جو کہ کلمے کی دعوت دیے، ہر نبی جو کہ کلمے کی طرف بلائے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کو عبادت کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے نبی کی بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نبی کی بات کو ٹھکرایا وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوگا، چاہے وہ نبی کا چاچا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کی بیوی بھی کیوں نہ ہو، اگر نبی کی بات کو ٹھکرائے تو دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے جب طوفان نوح جب آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دیا، بیٹا دیکھو اللہ کا عذاب ہے، تو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ باپ نے بچے کی طرف دعوت دی اور بلانے لگے، بچے نے کہا با جان میں اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤں گا جہاں پانی کی سطح پر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ باپ نے کہا بیٹا یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، بچنے والا وہ آدمی ہے جو آدمی کشتی میں آ رہا ہے وہ بچ جائے گا۔ اور باپ اور بیٹے کے درمیان میں بات چلتی تھی، پانی کی ایک لہر آئی اور اوپر لے کر جگہ نیچے اتری۔ قرآن کی آیت ہے انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت دینا اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتا، حضرت بلال فرماتے مجھ جیسے کالے انسان کو کون ہدایت دیتا؟ ہدایت دینا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو مجھ جیسے غلام کو کون ہدایت دیتا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے تو اس کو اپنے زندگی میں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو پوری دنیا کے اندر جہالت سے بھری ہوئی تھی، پوری دنیا جہالت سے بھری ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ مکے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ نے کہا ہمارے پاس 360 خدا ہے، ہمارے 360 خدا سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے ایک اللہ سے کیا ہوگا؟ تمہارے ایک اللہ سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی جب دعوت دیے، ابو لہب بھی اس محفل میں تھا، اس نے پتھر لے کر مارا، اللہ کے نبی کے مبارک پیشانی پہ لگا، اب اس نے کہا تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، اے محمد کیا ہمیں اسی واسطے جمع کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اللہ کے نبی کا پورا خاندان اللہ کے نبی کا دشمن بن گیا، مکے والے اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے، اللہ کے نبی کو آمین کہہ کر بلانے والے، اللہ کے نبی کو صادق کہہ کر بلانے والے، اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت دیے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یہ مختصر جماعت ہوئی، اللہ کے نبی کی طرف ستانے والے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ملنے والے جو آتے ان کو بھی ستایا کرتے۔ حضرت بلال حبشی جب اسلام میں داخل ہوئے، میرے بھائی میرے دوستو، کلمے کی لذت اسے ملی جس نے کلمے کو حقیقت کے ساتھ پڑھا ہے، کلمے کو کلمہ سمجھ کر پڑھا ہے، اسے ایمان کی لذت ملی، ایمان کا مزہ ملا۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، پیٹنے والے پیٹتے ہیں، مارنے والے مارتے ہیں، مگر اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ رات میں زنجیریں باندھ کر جکے کوڑے لگائے جاتے، اگلے دن ان زخمیوں کو گرم زمین پر ڈال کر وہ زخمی کیا جاتا، چکی کی بڑی پاٹ اٹھا کر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے،
اے بلال زندگی چاہتا تو اسلام سے ہٹ جا، ورنہ تڑپ تڑپ کے مر جا، ورنہ تڑپ تڑپ کے مر جا۔ حالانکہ مزہ مل گیا، ایمان کا مزہ مل گیا۔ جب کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لی اللہ کے نبی کے ساتھ میں، کلمے کی لذت ان کو مل گئی۔ آج ہمیں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کی لذت نہیں ہے، کلمے کا مزہ ابھی ہمارے اندر نہیں اترا، ابھی ہمارا مزہ جو کہ زبان پر بھی نہیں آیا۔ اور کلمے کی لذت اگر ہماری زبان پر آ جاتی اور اس کا اثرات جو کہ دل میں اتر جاتے، اور نماز پڑھنے میں مزہ ملے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ ملے گا، ذکر کرنے میں مزہ ملے گا، اور مار کھانے میں مزہ ملے گا۔ کہا کہ جب قرآن کہتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے جو کلمہ پڑھا، حضرت بلال حبشی کا واقعہ اٹھا کر دیکھیے، حضرت بلال حبشی کو مارنے والے تھک جاتے تھے، مگر کسی اور کا نمبر آتا، کبھی اور کا نمبر آتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر ڈالے۔ کئی دنوں کے بعد جو مارنے والے، جو پیٹنے والے، حضرت بلال سے ملاقات ہوئی، اور دشمن کہنے لگے بلال ہم اتنا مارتے تھے تجھے، اتنا پیٹتے تھے تجھے، کہ تجھے درد نہیں ہوتا تھا؟ حضرت بلال کہنے لگے میں بھی تم جیسا انسان تھا، میں بھی تو تمہارا جیسا انسان تھا، مگر تم جو مارتے تھے میرے زبان سے جو کہ اللہ کی لذت جو نکلتی تھی، جو مٹھاس جو نکلتا تھا، اس لذت میں پڑھ کر میں مار کو بھول جاتا تھا۔ اس مار کی لذت کو، اللہ کے نام کی لذت جو کہ اس مار سے بھی آگے بڑھ جاتی تھی، مزہ ملتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ انگاروں پہ ڈال کر گھسیٹا جاتا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے میرے خون اور چربی سے آگ بجھا کرتی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ایمان کا مزہ کیسے ملا ہو، ایمان کی لذت کیسی ملی ہوگی۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بوریے میں لپیٹ دیا جاتا، اور جو کہ سر کو نیچے کر دیتے، پیر اوپر کر دیتے، نیچے سے دھواں لگاتے، نیچے سے دھواں لگاتے، ہاں کہ صبر کرتے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے صبر کر، اللہ اس کا بدلہ ملے گا۔ میرے بھائی، میرے دوستو، صحابہ رضی اللہ اجمعین نے صبر کیا۔ جب صبر کیے تو صحابہ کا ایمان بنا۔ صحابہ کے دل کیسے تھے؟ پتھر تھے میرے دوستو۔ اللہ کے نبی نے 13 سال ان صحابہ پر محنت کیے، تو صحابہ فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پہلے ہم نے ایمان کی لذت اپنے اندر اتارے۔ جب ہم نے ایمان سیکھا تو قرآن سیکھا، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا۔ جب صحابہ کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین آ گیا، غیر اللہ سے ہونے کا یقین دل سے نکل گیا، اب کہ ہر چیز میں مزہ مل گیا، ہر چیز میں مزہ۔ نماز پڑھتے 2 رکعت کی رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور فجر کی آواز کان میں پڑتی، نماز پڑھنے میں مزہ مل گیا۔ اس لیے پہلے جو ایمان ہے، اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ صحابہ نے پہلے ایمان کو مضبوط بنایا، اللہ سے ہونے کا یقین کو اپنے دل میں بٹھایا، غیر اللہ سے ہونے کے یقین کو اپنے دل سے نکالا۔ مارنے والا بھی وہ ہے، جلانے والا بھی وہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے عزت دینا چاہتے تو عزت دیتے، جسے ذلیل کرنا چاہتے تو ذلیل کرتے۔ صحابہ کو سمجھ میں آ گیا۔ جب صحابہ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، اب دیکھیں بڑی سی بڑی طاقت ان کو ہٹا نہیں سکتی تھی، بڑی سی بڑی حکومت ان کو ہٹا نہیں سکتی تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، چاروں طرف سے دشمن نیزے لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ دشمن کہتا ہے کیا موت کے ڈر سے گھبراتے ہو؟ کیا موت کے ڈر سے گھبراتے ہو؟ اور کیا یہ اور خواہش بتائیے۔ دشمن کہتا ہے کہا کہ اگر تم کو ہٹا دیا جائے، تمہارے مقام پر تمہارے نبی کو لگا کر کھڑا کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے نبی جس مقام پر کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی کے پیر میں کانٹا چبھے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنی محبت اللہ کے نبی سے، کتنی محبت۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے
اللہ کے نبی میں آپ کے پاس ہوتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، میرے اتنی خوشی آتی ہے، میں گھر چلے جاتا ہوں، جب آپ کی یاد مجھے آ جاتی ہے، میں آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پیار صحابہ نے کتنا دیا، کیسا پیار اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیے، جب جا کر اللہ کے نبی کی محبت صحابہ کے اندر اتر گئی۔ جس کی مثال یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی لڑکی سے محبت کر لیتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی لڑکی سے محبت کر لیتا ہے، اگر کہیں چلا جاتا ہے، کہیں دور میں چلا جاتا ہے، اگر لڑکی اگر فون نہیں کی جائے بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ لذت جو کہ اللہ کے نبی کی تھی، جب تک اللہ کے نبی صحابہ بچوں کے درمیان میں چلے جاتے، بیوی بچوں کے درمیان میں چلے جاتے، اللہ کے نبی یاد آ جاتے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے۔ یہ میرے دوست ایمان، اللہ کے نبی نے 13 سال جب صحابہ پر محنت کرے تو صحابہ کا ایمان بنا، ایسا ایمان بنا، ایسا ایمان بنا جس طرح سمندر گھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ایسا ان کا ایمان بنا۔ آج ہمارا ایمان، سمندر میں سوئی کو ڈالو اور سوئی کو باہر نکالو، جو ناکے کو جو پانی لگتا ہے اتنا ایمان میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ آج ہمارا ایمان جھوٹ سے بچاتا نہیں ہے، آج ہمارا ایمان غیبت سے بچاتا نہیں ہے، آج ہمارا ایمان گندی چیزوں کو دیکھنے سے بچاتا نہیں ہے، آج ہمارا ایمان گندی آوازیں سننے سے بچاتا نہیں ہے، آج ہمارا ایمان اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، گھر سے اٹھا کر، دکان سے اٹھا کر، ملازمت سے اٹھا کر مسجد نہیں لاتا، جب مسجد کی سیڑھی نیچے بھی اتر جاتے ہیں سر پر ٹوپی جو میں آ جاتی ہے۔ آج ہمارا ایمان ہم کو گھر تک ساتھ نہیں لے کے جاتا ہے، آج ہمارا ایمان ہم کو دکان تک ساتھ نہیں لے کے جاتا ہے، آج ہمارا ایمان ہم کو ملازمت تک ساتھ نہیں لے کے جاتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آئے گا اس وقت ہمارا ایمان کیا ساتھ دے گا؟ اس وقت ہمارا ایمان کیا ساتھ دے گا؟ تو میرے بھائی، میرے دوستو، کہا کہ ابھی تک ہم نے ایمان کی لذت کو ہم نے ابھی تک نہیں چکھا۔ اس ایمان کی لذت کو چکھنے کے لیے، اس ایمان کی لذت کو لینے کے لیے بڑوں نے بڑی محنت کے ساتھ کام شروع کیا ہے، تاکہ اس راستے میں آدمی نکلے گا، اللہ کے راستے میں نکلے گا، اپنا جان اپنا مال لگائے گا، اس کی لذت اسے ملے گی۔ جب اس کی لذت اسے ملے گی، بیوی بچوں کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت کس کے دل میں آئے گی۔ اس لذت کو لانے کے لیے بڑوں نے بڑی محنت کے ساتھ کام شروع کیا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، رات میں رونے کا موقع ملے گا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا موقع ملے گا، اپنے دل کو پاک ہوگا۔ ہمارا دل جب پاک ہوگا اللہ کا نور آئے گا، جب اللہ کا نور آئے گا اللہ کی محبت آئے گی، جب اللہ کی محبت آئے گی نبی کی محبت آئے گی، جب نبی کی محبت آئے گی ہر عمل کرنا اس کے لیے آسان، ہر عمل کرنا اس کے لیے آسان، اللہ کے راستے میں نکلنا اس کے لیے آسان، اپنا جان اللہ کے راستے میں لگانا اس کے لیے آسان، اپنا وقت اللہ کے راستے میں دینا اس کے لیے آسان۔ نماز پڑھنے میں مزہ ملے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ ملے گا، اپنے بچوں کو دین کی طرف لائے گا، اپنے پڑوسی کو دین کی طرف بلائے گا، اپنے ہر ایک کو دعوت دیتا رہے گا، ہر ایک کو دعوت دیتا رہے گا۔ اس لیے اس کے اندر ایمان کی چنگاری سے لگ گیا، مزہ مل گیا۔ ایک آدمی کو نماز پہ لے کر آنے میں کتنا مزہ ہے، اب بلانے میں مزہ ملے گا۔ میرے بھائی، میرے دوستو، صحابہ نے جب کلمہ پڑھ کر اللہ کے نبی کے پاس آتے، اللہ کے نبی فرماتے، اللہ کے نبی میرا کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے جو کام میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے، جو کام میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے۔ صحابہ نکل جاتے، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے، 2 ساتھیوں کو لے کر آتے، اللہ کے نبی کے پاس کلمہ پڑھاتے، پھر لے کے اللہ کے نبی کی خواہش تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ عمر اور ابو جہل میں تجھے 2 جنوں میں جو پسند ہے اس ایمان کی قوت عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی، عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے کہاں؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی، میرے دوست، آگے جا رہے ہیں، جب آگے نکلے کہاں کہ بنو سلمہ بنو ہاشم کے دوست ملے، پوچھا کہ عمر کہاں جاتے ہو؟ اللہ کے نبی کے قتل کے فکر میں ہو، نعوذ باللہ۔ بنو ہاشم، بنو زینب، بنو عبد المناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟
اگر یہ بات سنے تو تم قتل کر دیں گے. کہ ماننا تھا. بولے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی یعنی مسلمان ہو گیا, بددین ہو گیا, تو آپ پہلے تجھے کو نمٹا دوں. تلوار کمر سے نکالے, دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی. کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے, تیری بہن اور بہن بھی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. یہ بات سننا تھا, غصے سے بھر گئے, غصے سے بھر گئے. سیدھا بہن کے گھر گئے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کواڑ بند کر کے میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر جا کر چھپ گئے. وہ صحیفہ, وہ قرآن باہر ہی رہ گیا. ہمسرا نے کواڑ کھولے, حضرت عمر اندر داخل ہوئے. حضرت عمر کے ہاتھ میں جو چیز تھی بہن کے سر پہ مارا, اور بہن کے سر سے خون نکلنے لگا. پوچھے کہ کیا کر رہے تھے؟ بات چیت کر رہے تھے. عمر نے کہا کہ اپنے دین کو چھوڑ کر تم نے دوسرا دین اختیار کر لیا. بہنوی نے کہا کہ دوسرا دین حق ہے. یہ بولنا تھا, بہنوی کی داڑھی پکڑ کر کھینچے اور زمین پر گرا کر خوب مارا. بہن نے چھڑانے کی کوشش کی, چھڑانے کی کوشش کی. عمر رضی اللہ عنہ غصے میں تھے. ایک تماچا اس زور سے بہن کے منہ پر مارا, خون نکل آیا. اندازہ لگاؤ کہ کتنا زور مار لگا. اتنے مار پڑ رہے, سر پہ مار پڑ رہا ہے, خون چل رہا ہے. کہا کہ چہرے پہ خون نکل رہا ہے. کہا کہ بہن کہتی ہے عمر ہم مسلمان ہو گئے ہیں, جو تجھ سے ہو سکے کر لے. کتنا مزہ مل گیا, ایمان کا مزہ کتنا مل گیا. سر سے خون ٹپکتا ہے, چہرے سے خون ٹپکتا ہے, پٹائی چل رہی ہے. کہا کہ کہنے لگی عمر ہم مسلمان ہو گئے, جو تجھ سے ہو سکے کر لے. حضرت عمر کو یہ بات سننا تھا, اور مار پیٹ سے وہ جوش بھی کم ہو گیا, غصہ بھی کم ہو گیا. حضرت عمر کی نظر اس صحیفے پر پڑی جو قرآن پڑھتے تھے, چھوڑ کر چلے گئے. اس پر پڑھنا تھا. کہا کہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. مجھے بتاؤ. میں نے کہا کہ تو ناپاک ہے, اللہ کا کلام پاک ہے, اسے ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہر چند اصرار کیا, کیا کرنا ہے؟ کہا کہ غسل کرنا ہے, وضو کرنا ہے. عمر غسل دینے کے لیے تیار ہو گئے, غسل لینے کے لیے. غسل کیا, وضو کیا, اور اس کو صحیفہ جو کھلا ہوا تھا لے کر پڑھے. سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی, پڑھتے گئے پڑھتے گئے. اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیموا الصلاۃ لذکری تک پڑھنا پڑا. حالات بدل گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, میری عبادت کرو, میرا ہی ذکر کرو. حالت بدل گئے. کس کا نور ہے؟ قرآن ہے, اللہ کا نور ہے, اللہ کے زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. آج ہم نے کلام کو کلام سمجھ کر نہیں پڑھ رہی. اگر ہمیں اور آپ کلام کو کلام کر کے سمجھ کر پڑھیں گے, وہ قرآن کی نورانیت اور قرآن کا نور ہمارے دل میں داخل ہوگا. قرآن پڑھنے میں مزہ ملے گا, قرآن سننے میں مزہ ملے گا. آپ فوراً جا کے بولے کہ مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے چلو, اللہ کے نبی کی خدمت میں لے چلو. یہ بات سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے نکلے. مجھے کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہارشنبے کے دن تمہارے حق میں دعا کرے. اللہ کے نبی, معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی. کتابوں میں لکھا ہے فجر جمعے کے دن فجر کی بار اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام میں داخل ہو گئے. جیسے حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے اور دشمنوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے, کمزور ہونا شروع ہو گئے. حالانکہ عمر نکلے کہاں؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے. اور اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام میں داخل ہونا مسلمانوں کی فتح تھی, کامیابی تھی. حضرت عمر تلوار لٹکائے, نیزے لٹکائے ہوئے مسجد حرم میں گئے. طواف اطمینان سے کیا, اطمینان سے نماز پڑھی, اور آواز دے کر بولے کسی کی بیوی بیوہ ہو, جس کے بچے 3 ہو, وہ نہ جو میرے سے آ کر مقابلہ کرے. کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہوئی. اب جیسے عمر کا اسلام میں آنا اور مسلمانوں کو جے کہ فتح عام فتح ہونے لگے. میرے بھائی میرے دوستو, یہ کہنے کا مطلب ہے ایمان کی لذت انہوں نے حاصل کیا.
حضرت عمر رضی اللہ نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو ایمان کی لذت ان کو مل گئی، ایمان کا مزہ مل گیا۔ جب ایمان کا مزہ ملا اب ہر عمل کرنے کے لیے آسان، آگے بڑھے۔ میرے بھائی میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے جو آدمی آ جاتا بڑی سی بڑی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کے اشارے سے صحابہ کو بھیج رہے ایران فتح کرنے کے لیے، ایران فتح کرنے کے لیے بھیج رہے۔ اللہ کے نبی کے اشارے پر صحابہ نکل گئے۔ چلو صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں، تلوار صحیح نہیں، کپڑے صحیح نہیں، پیٹ کے لیے کھانا صحیح نہیں، مگر ایمان کی لذت ان کو نا پریشان کر، مزہ مل رہا، چلو اللہ کے نبی کے دین کی کام۔ جب دریا نیل کے پاس پہنچے تو امیر سے بولے کہ کیا بات ہے، یہاں تو کوئی جگہ پڑوا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فوراً بولے اللہ کا نام لے کر جگہ اپنے جگہ گھوڑے دریا میں ڈالو، اس لیے کہ یقین تھا، اللہ سے ہونے کا یقین تھا۔ یہ سمندر نے موسیٰ علیہ السلام سے راستہ دیا کہ ہمیں راستہ نہیں دے گا، ہم اللہ کے نبی کے اشارے پہ نکل رہے ہیں۔ فوراً دیکھیں اللہ کے نام لے کر دریا میں گھوڑے ڈالے، ایسا بھاگے جیسا کہ ریتی پہ گھوڑا بھاگتا ہے۔ جب ایران والے جب دیکھیں دیو آمدن یہ کوئی دیو آ رہی، لوگ جو کہ دکانوں کو چھوڑ کر، مکانوں کو چھوڑ کر، تجارتوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ صحابہ دریا پر گھوڑے بھگا کر آ رہے۔ ایک صحابی کا لوٹا دریا میں گر گیا، سونے چاندی پتل کا نہیں، مٹی کا لوٹا، جیسے سمندر میں گرا تو سمندر نگل گیا، اور وہ صحابی سمندر سے خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اے سمندر میرے لوٹے کو تو نگل گیا ہے، قیامت کے دن خدا کی پکڑ سے اگر تو بچنا ہے تو میرا لوٹا مجھے واپس کر دے، ورنہ قیامت کے دن تجھے خدا کے سامنے پکڑ لوں گا۔ یہ بات سننا تھا، سمندر نے لوٹے کو اگال دیا، سمندر نے لوٹے کو اگال دیا۔ شاعر کہتا ہے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے دوستو وہ آیت ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کتابوں میں۔ صحابہ کی جماعت جا رہی ہیں، کہا کہ دن میں جانا تو مشکل ہے، افریقہ کے جنگل سے گزرنا ہوا، کہنے لگے دن میں جانا تو مشکل ہے، تم رات میں جا رہے ہو، کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہا کہ جب بارڈر پر پہنچے، جب بارڈر پر، جنگل کے بارڈر پر پہنچے، کوئی جگہ پٹاخہ نہیں جلا، کوئی گولی نہیں جلی، کوئی بم نہیں پھوٹا، ایک ہی آواز لگائے، اے جنگل کے زہریلے جانوروں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ کی دین کی دعوت لے کر آگے جا رہے ہیں، آج رات ہم اس جنگل میں قیام کرنا ہے، آج رات ہم جنگل میں قیام کرنا ہے، جنگل خالی کرو، اگر کوئی ہمارے ہاتھ آ جائے ہم اس کو جا کے مار دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے شیر اپنے بچے کو لے کے نکل گیا، سانپ اپنے بچے کو لے کر نکل گیا، پورا جنگل گھنٹوں میں خالی ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے آج بھی افریقہ کے جنگل کے اندر کوئی زہریلا جانور نہیں ہے۔ میرے دوستو کون سی طاقت ہے؟ یہ کون سی طاقت؟ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ ایمان کا پاور تھا میرے دوستو صحابہ کے اندر۔ کلمے کی لذت کو اپنے دل میں اتارے، کلمے کی لذت جب دل میں اتری رگ رگ کے اندر پھیل گئی، رگ رگ کے اندر پھیل گئی طاقت۔ اللہ سے ہونے کا یقین تھا، مارنے والے بھی اللہ ہیں، جلانے والے بھی اللہ ہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی میرے دوستو، جب صحابہ جب جنگل میں نکلے، کہا کہ اور ایک واقعہ، جب صحابہ نکل گئے، ایک صحابی کو طہارت کی ضرورت پڑ گئی، پیشاب کرنے لگے، چلو آگے جا کر مل جاؤں گا۔ طہارت سے جب فارغ ہوئے، کہا کہ جب آگے نکلے تو راستہ نکل گئے، سمجھ میں نہیں آیا صحابی کو کون سا راستہ نکلے، انتظار کر رہے تھے اللہ کی مدد آئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے
بہت بڑا شیر، جنگل کا بادشاہ منہ پھاڑتے ہوئے شیر آ رہا ہے، یہ ان کو گھور رہی، وہ شیر ان کو گھور رہا، ڈکاریں دیتا آ رہا۔ جب شیر پر نظر پڑی تو سمجھ گئے اللہ کی مدد آ گئی، فوراً زبان سے کیا نکلا؟ اللہ کی مدد آ گئی۔ جیسے جیسے دور سے منہ پھاڑتا ہوا آ رہا تھا، جب قریب آیا تو جو کہ دم ہلاتا ہوا بیٹھ گیا، دم ہلاتا ہوا بیٹھ گیا، دم سے اشارہ کرنے لگا میرے پیٹھ پہ سوار ہو جا۔ جب صحابی شیر پر سوار ہو گئے، پیروں کی بو سنتے سنتے راستہ اختیار کیا۔ جب ساتھی نظر آ گئے، اب وہ دیکھے ساتھی دیکھے شیر زمین پر بیٹھا، صحابی نیچے اترے، وہ شیر دم ہلاتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا، آگے جا کر ساتھیوں سے مل گیا۔ یہ من کان للہ کان اللہ کی آیت۔ جو اللہ کا ہوتا تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز اسے ڈراتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، اس دور کے اندر ایک ملک کا بادشاہ جو کہ 3 چیزیں بھیجا۔ ایک زہر بھیجا، وہ زہر کے اندر اتنا پاور ہے، اگر سوئی کو زہر میں ڈبا کر دودھ میں ڈبا دیا جائے آدمی پیتے مر جاتا ہے۔ ایک بھیجا، اگر تمہارا کوئی دشمن ہے اسے پلا دیا جائے۔ ایک خوبصورت لڑکی کو بھیجا، کہا کہ تم سے نکاح کر لینا۔ کہا کہ اس کے بعد ایک خوبصورت عطر بھیجا، بہت خوبصورت عطر، اگر ڈھاکن کھولتے ہی کہیں دور تک بات چل جاتی ہے، اس کی قیمتی عطر بھیجا۔ 3 چیزیں بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، خاصد لے کر اندر داخل ہوا۔ آنے کے بعد وہ بتا رہا تھا، دیکھو اگر تمہارا کوئی دشمن ہے، خالی جو کہ سوئی کو اس میں ڈبا کر دودھ میں ڈبا دیا جائے، اسے پلا دیا جائے، فوراً تمہارے سامنے مر جائے گا۔ یہ استعمال کرنا ہے۔ دوسرا فرمایا، اس لڑکی سے خوبصورت لڑکی آپ کو گفٹ بھیجا ہے بادشاہ نے، تم سے نکاح کر لینا، اپنی خواہش پورا کر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً جا کے غلام کو بلائے، اسے نکاح پڑھا کر بھیج دیا خاصد کے سامنے۔ اب اس کے بعد جو عطر تھا، پھر ایک غلام کو بلائے اور عطر اٹھا کر اس غلام کو دے دیے۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ یہاں نہیں ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ اب اسے بولے خاصد کو، میرا دشمن دنیا میں کوئی نہیں، میرا نفس میرا دشمن ہے، میرا نفس میرا دشمن ہے۔ فوراً ڈبی کھولے اور جگہ پوری ڈبی پی لیے، پوری ڈبی پی لیے۔ خاصد دیکھ رہا ہے یہ کیا منظر ہے، کیا سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا نفس میرا دشمن ہے، کوئی دشمن نہیں میرا۔ کتابوں میں لکھا ہے تھوڑی دیر کے اندر غشی آئی، پیشانی پہ پسینہ آیا، اس کے بعد پھر افاقہ ہو گیا، پھر افاقہ ہو گیا۔ جو خاصد تھا پریشان ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ جب جا کر یہ بات اسے سنائی گئی، اس کے بادشاہ کو کیا ہوا منظر، کہا کہ جب میں 3 چیزیں لے کر دربار میں پہنچا، کہا کہ امیر المومنین کو بتایا پوری خاصدیں، پھر جا کے لڑکی کو غلام سے دے کر نکاح کر دیے اور عطر کی شیشی اٹھا کر کسی غلام کو دے دیے، اور زہر کہا یہ سمجھے کہ میرا نفس سب سے بڑا دشمن ہے، میں سمجھ کر جو کہ شیشی پورا پی لیا۔ کیا ہوا؟ کیا بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، مارنے والا بھی اللہ ہے، جلانے والے بھی اللہ ہے۔ یہ ایمان، یہ میرے دوستو ایمان۔ امیر المومنین ہیں، کہا کہ گلی میں گشت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں، گھر کے کونے سے آواز آ رہی ہے کہ ماں بیٹی سے بول رہی ہے کہ امی آج جگہ، کہا کہ بکری نے دودھ کم دیا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا یہاں تو کہا کہ امیر المومنین نہیں ہے، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا یہاں تو امیر المومنین تو نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا امی جان امیر المومنین تو نہیں ہے تو امیر المومنین کا خدا تو ہے۔ یہ باتیں سب عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پیچھے سن رہے ہیں، اس گھر کو نشانہ بنا کر آ گئے۔ فجر کے بعد نماز کے بعد اس گھر پر پہنچے، جا کر دروازے کو دستک دیے، دستک دینا تھا، کہا کہ سمجھ کے ڈر گئے ماں اور بچی۔ کہا کہ امیر المومنین کو بات معلوم ہو گئی ہے اور میں نے بچی سے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اس وجہ سے آئے ہیں
ماں اور بچی گھبرا رہے ہیں. جیسے امیر المومنین نے دروازے کو دستک دیا اور اس لڑکی کی ماں نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ امیر المومنین ہو. کہا کہ میرے لڑکے سے تمہاری لڑکی کو نکاح کر دیں، تمہاری لڑکی سے اور میرے لڑکے سے نکاح ہو جائے. میرے بھائی میرے دوستو، یہ کیا ہے؟ ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ ان لوگوں نے چکا ہے. آج تک ہم نے مزہ نہیں چکا، لذت ہمیں حاصل نہیں ہوئی. لذت اسے ملی جو اللہ کا ولی بن کر دنیا سے چلا گیا. کھانا کھانے میں مزہ نہیں ملتا اسے لوگ، کپڑے پہننے میں مزہ نہیں ملتا. کہا کہ نرم نرم گدوں پہ سونے میں مزہ نہیں ملتا. کہا کہ اسی میں سونے میں مزہ نہیں ملتا. حاصلوں پر بورے پر دیوانے کی طرح پھرتے ہیں. ان کو ایمان کی لذت مل گئی. جب ایران فتح کرنے کے لیے صحابہ نکلے اور یہ صحابی جگہ تلوار کو صاف کر رہے تھے بیٹھ کر، بادشاہ کو بات معلوم ہو گئی. کہا کہ ایران فتح کرنے کے لیے فلاں ملک سے لوگ آ کر رہے، اور جو کہ بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا، ان لوگوں کو صحابہ کو دیکھنا چاہتا تھا. اور بادشاہ نے کہا، وزیر سے کہا کہ جا کر ان کو دعوت دو، ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھائیں اور ہمارے جگہ ہاں آئیں. وہ خاصیت بھاگتا ہوا آیا، آ کر دیکھا ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں. کہا کہ پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے اور سیدھا سادہ لباس ہے اور بکھرے ہوئے بال ہے. اور ایک صحابی بازو میں ٹوٹی تلوار کو فرمایا کہ صاف کر رہے ہیں. وہ سپاہی تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ کیا آدمی ہے، یہ کیا لوگ ہے. کہا کہ اتنا بڑا ہمارا ملک کو، ایران کو فتح کرنے کے لیے لوگ آئے، نہ ان کے کپڑے صحیح ہیں نہ ان کی تلوار صحیح ہے. اب اس نے گھورتے ہوئے، اس کو بے چینی تھی، بے قرار تھا، فوراً آ کر پوچھا تم کیسے آدمی ہو، ٹوٹی تلوار لے کر ایران فتح کرنے کے لیے آئے ہو. صحابی نے گھور کر دیکھا، ارے تو ہے نا ظاہری چیزوں کو دیکھا ہے، ہمارے بازوں کی طاقت کو تو نے نہیں دیکھا. جا تیری بس کی بات ہے، جتنا بڑا ڈھال ہے لے کر آ. جا کر ایک بڑا ڈھال لے کر آیا. صحابی نے تلوار کو ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کو چلانا تھا، دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے. سپاہی پریشان ہو گئے، ان کے اندر بازو میں بڑی طاقت ہے. سپاہی کو سمجھ میں آ گیا یہ جگہ ظاہری طاقت نہیں ہے، یہ باطنی طاقت ہے. اب فوراً جگہ کہا کہ دیکھو ہمارے بادشاہ سے ملنا ہے، تمہارا ڈریس نکال لو، تمہارا یونیفارم نکالو، ہمارا یونیفارم پہنو. صحابی کہے یہ ہمارے نبی کا لباس ہے، تیرے بادشاہ کے دربار کو چھوڑ سکتے ہیں، تیرے بادشاہ سے بات کرنا بھی چھوڑ سکتے ہیں، یہ میرے نبی کا لباس ہے، ہم اس ہرگز چھوڑ نہیں سکتے. کہا کہ چلنا ہے. صحابہ نکلے بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے. کتابوں میں لکھا ہے ایک صحابی خچر پہ سوار ہے. کہا کہ مخمل بچھا ہوا ہے اور جگہ تلواریں ہیں، ایسی تلواریں لوگ ان کے سامنے جھک کر جانا تاکہ بادشاہ کو سجدہ کرنا. صحابی خچر پر بیٹھے ہوئے تلواروں کو ہٹاتے ہوئے جا رہے، تلواروں کو ہٹاتے ہوئے جا رہے. بادشاہ کے دربار پر پہنچ گئے، اپنا خچر کو جگہ بادشاہ کے تخت کے پائے کو بنے. میرے دوستو کون سی طاقت ہے؟ یہ ایمان کی طاقت، یہ ایمان کا پاور. بادشاہ خود پریشان ہے. پھر فوراً جگہ بادشاہ نے کہا ان کو دسترخوان پہ لے چلو. دسترخوان پہ بیٹھے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بیٹھے، کھانا کھا رہی، ایک لقمہ دانا نیچے گر گیا، اٹھا کر کھا رہی. ایک سپاہی بازو بیٹھے بولا یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے. کہا کہ بے عزتی کا سوال ہے، جو گرا ہے چھوڑ دینا. صحابی نے فرمایا میرے نبی کی سنت ہے، تیرے بادشاہ کے دسترخوان کو چھوڑ سکتا ہوں. کہا کہ ان دسترخوان کو چھوڑ سکتا ہوں، میرے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا. میرے دوستو صحابہ نے کہاں تک پہنچ گئے؟ جب جا کر میرے دوست اتنی قربانیوں کے بعد صحابہ کو لقب ملا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں صحابہ سے راضی ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ایک کی بھی تم اتباع کر لو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. میرے بھائیوں صحابہ کا ایمان ایسا تھا. آج میں بھی کلمہ پڑھے، آپ بھی کلمہ پڑھے، لذت ابھی ہمارے اندر نہیں گئی، لذت ابھی تک نہیں گئی.
اس کی مثال یہ ہے بریانی پکی ہے خالی خوشبو سونگ رہی ہے ہمیں، اس کی لذت ہمیں ابھی حاصل نہیں ہوئی، کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اس کی لذت ہمارے اندر نہیں آئی۔ کلمے کی لذت کب آئے گی؟ جب اپنا جان اپنا مال اللہ کے لیے لگائے گا، جب جا کر اس کی لذت اور اس کی حلاوت اس کے دل میں محسوس ہوگی، جب جا کر نماز پڑھنے میں مزہ ملے گا، ذکر کرنے میں مزہ ملے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ ملے گا، بچوں سے بات کرنے میں مزہ ملے گا، بیوی سے محبت سے بات کرنے میں مزہ ملے گا، ہر چیز میں مزہ ملے گا۔ میرے بھائی میرے دوستو، اسی ایمان کی لذت کو اپنے دل میں لانے کے لیے، اسی ایمان کی لذت کو اپنی باڈی کے رگ رگ کے اندر اتارنے کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکالا ہے۔ پہلی فرصت میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ اندر کا جو زنگ ہے وہ نکل جائے۔ جب زنگ نکل گیا تو ڈھنگ آئے گا، جب ڈھنگ آیا تو رنگ آئے گا۔